آج انصاف کا ایک اور قتل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کے کیس میں بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ پہلے دیکھیں ہوا کیا ہے، اس کی ٹائم لائن دیکھ لیں آپ۔ عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہیں انفارم کیا جاتا ہے رات کو 8 بجے کہ صبح جناب توشہ خانہ والا کیس لگے گا۔ بار بار یہ کیس اس سے پہلے لگتا رہا، کینسل ہوتا رہا، تو کنفرمیشن تھی نہیں، لیکن رات کو کنفرم کیا جاتا جی صبح کیس لگے گا، آپ فٹافٹ پہنچ جائیں۔ اب وکلا جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں، کوئی کہیں موجود ہے، تو سب لوگ بھاگم دوڑ جو ہے وہ کچھ بھی کر کے، دھند بہت زیادہ تھی اس کے باوجود اسلام آباد پہنچ گئے۔ فیملی کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور مخصوص لوگوں کو اندر لے جایا گیا۔ وکلا کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، صرف سلمان صفدر صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ اندر انہوں نے کیا دیکھا اور جو باقی لوگ ہیں سورسز وہ کیا بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے وہ جو عدالت بنائی گئی ہے اڈیالہ جیل میں وہاں پہ موجود تھے۔ جج شاہ رخ ارجمند وہ جج صاحب کی کرسی پہ آ کر بیٹھ گئے اور ابھی اس کیس کے اندر مزید کچھ دلائل اور مزید کچھ شواہد سنے جانے تھے، یعنی ابھی کیس باقی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کیس مکمل ہو گیا پہلے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ عدالت کیس کو سنتی ہے، دونوں طرف کے دلائل سنتی ہے اور دونوں طرف کے گواہان کو سننے کے بعد عدالت کسی نتیجے پر پہنچتی ہے اور فیصلہ محفوظ کرتی ہے، بعد میں آ کر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے اور عجلت میں اچانک جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ جو عینی شاہدین ہیں ان میں سے کچھ نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو جب بلایا گیا تو عمران خان صاحب نہیں اٹھے اور عمران خان صاحب مسکرا رہے تھے، وہ بشرا بی بی سے بات چیت کر رہے تھے اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب مسکراتے رہے اور جج صاحب فیصلہ سناتے رہے۔ جج صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ ٹوٹل 59 صفحات پر مشتمل ہے اور 32 اس کے پیراگراف ہیں، اور جج صاحب نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 17 سال کی مزید سزا سنا دی ہے۔ لیکن انہوں نے آخری پیراگراف میں لکھا کہ جناب ان میں سے ایک خاتون ہے اور ایک کی عمر زیادہ ہے، لہٰذا میں لحاظ کر رہا ہوں۔ یہ لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے توشہ خانہ سے تحفہ لینے پر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 17 سال سزا سنا دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ توشہ خانہ کا کیس ایسے نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سزا سنائی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی ان کی اہلیہ کے ساتھ، اور یہ بات عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو انفارمیشن باہر آئی اس کی بنیاد پر کہا کہ انہیں باقاعدہ دھکیلا گیا۔ وہاں پہ جیل کے اندر پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی اور سلمان صفدر صاحب کو بھی مین ہینڈل کیا گیا، انہیں بھی کھینچا تانی کی گئی تاکہ عمران خان صاحب کوئی زیادہ پیغامات دے نہ سکیں۔ عمران خان صاحب نے جو پیغام بھجوایا ان کی بہن کی زبانی وہ کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر باقی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے سلمان صفدر نے رات کو ہمیں فون کیا، دھند تھی، میں یہاں تھی، بہنیں لاہور میں تھی، کزن بھی لاہور میں تھے، تو جناب یہ بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچے اور میڈیا کو تو اس بات کا علم ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ناکا لگایا ہوا تھا، اندر جانے نہیں دیا، اور پنڈی کی طرف سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے ایک اور ناکا لگایا گیا تھا، اور گورکھپور کی طرف بھی تقریباً 1 کلومیٹر پہلے ناکا لگایا ہوا تھا، اور یہ اس مقام پر بھی ناکا لگا ہوا ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا پولیس بہت زیادہ تعینات کی گئی ہے، جیل کے دروازے سے پہلے ہی لوگوں کو پنجاب پولیس روک رہی ہے تاکہ جیل کے دروازے پر موجود پولیس تک یہ تکنیکی موقف اختیار کیا جا سکے کہ فیملی کو اندر کیسے بھیجیں، وہ تو آئے ہی نہیں، وہاں آئیں گے تو بھیجیں گے نا، لہذا فیملی کو قریب جانے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں دونوں طرف سے گھیر کر روک لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج پروسیکیوشن کی جانب سے یعنی سرکار کی جانب سے ریبٹل آئے گا، ان کی جانب سے آج جواب جمع کروایا جائے گا اور سزا کے بارے میں فیصلہ شاید بعد میں سنایا جائے، فیصلہ بعد میں آئے گا، آج صرف سرکار کی باری تھی، پروسیکیوشن کی باری تھی۔ اچھا ہمیں یہ بھی جلدی تھی کہ کہیں پہ یہ نہ ہو جائے کہ القادر کا کیس لگ جائے وہاں پہ ہائی کورٹ میں، ڈوگر صاحب 1 سال سے یہ کیس نہیں سن رہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ بہرحال انہوں نے کہا جو سلمان صفدر کے ساتھ ہوا وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج وہ بدتمیزی پر آئے ہوئے تھے، سلمان صفدر کو بھی زبردستی دھکے دیے گئے، بشرا بی بی اور عمران خان کے ساتھ بھی زبردستی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ انہیں تقریباً گھسیٹ کر باہر لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اس گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ کہیں سلمان صفدر کی عمران خان سے کوئی تفصیلی گفتگو نہ ہو جائے، اسی لیے اندر جاتے ہی فوراً سزا سنا دی گئی۔ عمران خان کو پوری بات سننے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، سزا سنا کر جج اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے باوجود عمران خان نے چند پیغامات بھجوائے ہیں اور ہمیں وہ پیغامات مل گئے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان نے کہا کہ انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ ان کی بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ جیل کے باہر جو سلوک ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کاش ہم سلمان صفدر کے ذریعے یہ پیغام اندر بھجوا سکتے کہ آپ ہماری فکر نہ کریں،
کوئی بات نہیں ہے, ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں, خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں, کوئی خوفزدہ نہیں ہے. پھر عمران خان نے بتایا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے جو جیل میں کہا, انہوں نے کہا جی یاسمین راشد اور مارنگ بلوچ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, جس طرح بشرا بی بی کے ساتھ تنہائی میں سلوک کیا جا رہا ہے, قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اس پر بھی انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے اپنا اور بشرا بی بی کی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تنہائی میں رکھ کر شدید ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, اور ان دونوں کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے جیل میں. حالانکہ جو شخص جیل میں جا چکا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو اس کے پاس قرآن پاک اور کتابیں موجود ہوتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کتابیں بھی نہیں دی جا رہی. پوری جیل کے بعد ٹیلی ویژن دیکھنے کی سہولت ہے, لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. کتابوں کے لیے ہم نے جج امجد صاحب کو بار بار کہہ رکھا ہے, اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں, 11 کتابوں کی لسٹ ان کو دی تھی, لیکن کتابیں عمران خان صاحب تک نہیں پہنچی. عمران خان نے اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی سخت اور ناقابل قبول ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انہیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. پھر انہوں نے تصویر کے بارے میں ذکر کیا جو عمران خان صاحب کی اس سے پہلے والی تھی, اس پر انہوں نے بات کی. لیکن عمران خان نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کے نظام پر بات کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. یاد رکھیں تاریخ میں ایک باب 2007 میں بھی گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ بہت سارے ججز کھڑے ہو گئے تھے جنہیں پی سی او ججز کہا جاتا تھا, جبکہ جو ججز اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے انہیں ہیروز مانا جاتا تھا اور آج تک انہیں ہیرو ہی سمجھا جاتا ہے. آج بھی وہ ججز جو اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں جسے یہ لوگ دفن کر رہے ہیں اور جو قانون کی حکمرانی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, جو ججز عمران خان کے مطابق وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. اور یہ پی سی او ججز ہیں جو حکمرانوں کے احکامات پر فیصلے لکھ کر دے رہے ہیں, جیسے کہ آج جج نے لکھ کر دیا. وہی پی سی او ججز ہیں. قوم کو ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز میں فرق کرنا ہوگا. اسٹریٹ موومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے, وہ زور لگا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ مومنٹم پکڑے, اور اس کے لیے مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں موومنٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں سہیل افریدی کا چکر لگانے کے بعد کچھ موومنٹ میں بہتری آئی ہے, اور اس کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ نے اور دیگر لوگوں نے مقامی سطح کے اوپر عوامی تحریک شروع کرنے کے لیے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جو چلنی ہے اس کے لیے انہوں نے مومنٹم بنانا شروع کیا ہے. لیکن وہ مومنٹم جو 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. جو موقع اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کو ملا تھا اس کا آدھا موقع بھی ابھی سہیل آفریدی صاحب کو نہیں ملا. لیکن جس حساب سے یہ مومنٹم آگے بڑھ رہا ہے یہ بڑھتا جائے گا. خاص طور پہ مزار قائد پہ جو ایک بڑا پروگرام کرنے کا پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر رہی ہے کہ مزار قائد پہ حاضری دیں گے سہیل افریدی صاحب. اگر سندھ کی حکومت نے روڑے نہ اٹکائے تو 11 تاریخ کو اتوار والے دن مزار قائد پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچ سکتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو پورا ایک جلسے کا سما ہو جائے گا. پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور مجھے بھی ملیں. تو سہیل افریدی نے کہا میں اپنے لوگوں سے ملنے آ رہا ہوں, اپنے لوگوں کو ملوں گا اور اپنے لوگوں کے مسائل لے کر وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کروں گا ان کے حل کے لیے. تو یہ اچھا ہے, پازیٹیو جیسچر ہے دونوں جانب سے. یہ ملاقات بھی ہونی چاہیے, دیگر ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے آپ جتنا مرضی لڑیں, جو مرضی کریں, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے. اور مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے مینڈیٹ چوری کا, مسئلہ ہے پاکستان میں جعلی مقدمات کا, مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی لگاتار اور بے جا سیاست کے اندر اور دیگر انتظامی معاملات کے اندر مداخلت کا. یہ مسئلہ اگر بیٹھ کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ حل کر لیں تو پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے, پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. ناظرین, بہت سارے ٹی وی چینلز نا 2026 شروع ہوا ہے تو وہ سوالات یہ کر رہے ہیں ٹاک شوز میں, پروگرامز میں, ہر جگہ پہ, اور یہ زیادہ تر نجومیوں کو بلا کے پروگرامز کر رہے ہیں کہ 2026 میں عمران خان رہا ہو جائے گا. ایک تو نجومیوں بیچاروں کو بالکل ہی مایوس کر دیا گیا ہے اور باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی نے عمران خان کے بارے میں کوئی امید والی زیادہ بات نہیں کرنی. جو بھی بات کرنا چاہتا ہے عاصم منیر صاحب کی گیم چکو, شہباز شریف اور اس کی جو حکومت ہے اس کے اوپر اٹھاؤ اور یہ بتاؤ کہ جناب ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور پرواز کر رہا ہے اور اونچی پرواز کی طرف ٹیک آف کرنے والا, تو اس قسم کی باتیں تم نے کرنی ہے. تمام نجومیوں کو باؤنڈ کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے سوال, وہ سوال جائز ہے یا نہیں؟ 2025 جب آ رہا تھا تو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا 2025 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. 2026 جب آ رہا ہے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا 2026 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا 2025 میں یا 2026 میں
فوج سیاست میں کردار ادا کرنا بند کر دے گی؟ کیا عدلیہ پہ اور میڈیا پہ دباؤ ڈالنا بند کر دیا جائے گا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے۔ 2025 بھی عمران خان کا تھا، سب جانتے ہیں۔ 2024 میں تو عمران خان نے کلین سویپ کیا پاکستان کے الیکشن میں، اور اگر عمران خان کی رہائی کا سب سے بڑا امکان تھا جس کا ہم سب نے اظہار بھی کیا تو وہ 2024 میں تھا، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا سب سے بڑا امکان آج سے 1.5 سال پہلے تھا، کیونکہ دیکھیں نا 2024 کا الیکشن عمران خان جیت گئے تھے، مینڈیٹ ان کا تھا، چوری کر لیا گیا تھا، ایک انٹرنیشنل اور اندرونی دباؤ تھا بہت بڑا اس وقت حکومت کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی گڈی بھی نہیں چڑھی تھی، تو وہ حالات جو ہے وہ سب سے زیادہ موافق تھے اور عدالت بھی کچھ حد تک آزاد تھی، تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ 2024 کے اختتام تک عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور یہ بظاہر دکھائی بھی دے رہا تھا، بہت سارے جرنلسٹ، بہت سارے وکلا یہ بات کر رہے تھے، بلکہ تاریخیں دے رہے تھے، اور ہم یہ خبریں بھی آپ کو بتا رہے تھے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن جب 2024 میں یہ نہیں ہوا اور 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو اس کے بعد معاملہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سڑکوں پہ ہی حل ہوگا اب، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ عوام ہی فیصلہ کرے گی، جب تک کہ عوام لاٹھی اپنے ہاتھ میں نہیں تھام لیتی تب تک یہ بھینس عوام کے کنٹرول میں نہیں آئے گی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سادہ سا بات۔ اب 2025 بھی عمران خان کا تھا، یعنی عمران خان کا سال رہا، پورے سال میں عمران خان ڈسکس ہوا، 2026 کے پہلے دن سب سے زیادہ عمران خان ڈسکس ہوا۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ ہر جگہ پہ جا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس کون ہوتا ہے، سب سے زیادہ سرچ کون ہوتا ہے، عمران خان ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کو سارے بتا دیں گے کہ عمران خان کیا ہے اور کتنی زیادہ اس کی مقبولیت ہے۔ لہذا 2026 بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان باہر آئے یا نہ آئے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ڈیل کریں گے، وہ تو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ دوسرا، کیا عمران خان ارریلیونٹ ہو جائے گا، وہ تو 2025 میں بھی کہہ رہے تھے، نہیں ہو پایا۔ عاصم منیر صاحب کے 3 سال نوکری کے گزر گئے، انہوں نے پھر ایکسٹینشن لے لی، جو اپنے پہلے 3 سال میں وہ عمران خان کو ارریلیونٹ نہیں کر پائے، تو یہ اگلے جو انہوں نے اس ایکسٹینشن کے سال لیے ہیں اس میں وہ کیا ارریلیونٹ کریں گے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ عمران خان ریلیونٹ ہی رہے گا۔ اور دیکھیں اب یہ حکومت کر کیا رہی ہے، یہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے تمام ترقیاتی منصوبے روک دیے۔ جب یہ اقتدار میں آئے نا 2023 میں، انہوں نے ترقیاتی منصوبے روک دیے تھے، 2024 میں انہیں دوبارہ اقتدار ملا، انہوں نے پھر ترقیاتی منصوبے روک دیے۔ تو یہ پیسہ جتنا بھی عوام کی جیبوں سے چوری کر رہے ہیں یا جتنا بھی باہر سے قرضہ لا رہے ہیں اس کو جمع کر کر کے دکھا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم قومی خزانہ بھر رہے ہیں، اور بعد میں اس پیسے کو رشوت کے طور پہ استعمال کریں گے، سیاسی رشوت کے طور پہ اچانک سے عوام میں پیسہ نچھاور کریں گے۔ تو یہ بات یہ لوگ ذہن میں رکھے کہ یہ الیکشن سے پہلے اربوں روپیہ بھی بہا دینا، اس کے باوجود لوگوں نے ان کی بات نہیں سننی، کیونکہ اب پاکستان میں جو الیکشن ہے، میں صاف بات آپ سے کروں گا، آپ کو ٹھیک لگے یا غلط لگے، یہ اب انتخابات جو آنے والے ہیں نا، ان کا کوئی تعلق کارکردگی سے، روپے پیسے سے یا اعداد و شمار پہ نہیں ہے، یہ کچھ اصولوں کے اوپر انتخابات ہوں گے۔ قوم نے عمران خان کو فی الحال اپنی ضد بنا لیا اور عمران خان کی مقبولیت کا طوطی بولتا ہے، یہ سارے کے سارے جانتے ہیں۔ اب حکومت نے ایک جعلی اعداد و شمار کا ایک ڈیٹا جاری کر دیا ہے، اور اس میں ملکی معاشی ترقی دکھا رہے ہیں، جی ڈی پی کی گروتھ دکھا رہے ہیں، زرعی پیداوار کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے، حالانکہ پاکستان میں اتنا بدترین سیلاب آیا، سارے کسان کہہ رہے ہیں ہماری تو فصلیں ہی تباہ ہو گئی۔